السلام علیکم جی. رائز اینڈ لیڈ 360 کے ساتھ میں حسیب خان آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. لوگ ہمیشہ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ زندگی کا مقصد کیا ہے, تو میں کو بتاتا ہوں کہ زندگی کا مقصد لوگوں کی زندگیوں میں خیر بانٹنا ہوتا ہے. اور ہم کیسے لوگوں کی زندگیوں میں خیر بانٹتے ہیں. اشفاق احمد صاحب ہمیشہ یہ بات کرتے تھے کہ لوگوں میں ایک ٹائم آئے گا کہ وہ لوگ زندہ رہیں گے جو خیر بانٹیں گے. سو میرے آج کے مہمان بھی ایک ایسی شخصیت ہیں جو اپنے نام سے, اپنے کام سے اور اپنی پرسنالٹی سے لوگوں کی زندگیوں میں خیر بانٹ رہے ہیں. ان کا ایک کوٹ ہے جو وہ کہتے ہیں کہ زندگی جو ہے وہ میراتھن نہیں ہے, نہ کوئی اسپرنٹ ہے, لیکن آپ کو پوری جو کوٹیشن ہے وہ میں انہی سے ہی سنواؤں گا. میرے آج کے مہمان ہیں عثمان شیخ صاحب اینڈ ہی از دی سی ای او آف اوزی گروپ. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. عثمان بھائی کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ الحمدللہ جی زبردست. عثمان بھائی آپ نے ابھی میں نے آدھا ایک کوٹیشن بنائی کیونکہ مجھے اگلی بھول گئی تھی جو آپ کی کوٹیشن, تو میں نے کہا کہ میں آپ ہی سے اس کا سٹارٹ کرا دوں کہ زندگی جو ہے وہ میراتھن نہیں ہے, نہ کوئی اسپرنٹ ہے. اور اسپرنٹ مجھے اتنا تو سمجھ آ گیا کہ آپ تھوڑا سا بھاگتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ میرا یہ گول ہے تو دیٹ از فائن, اور نہ میراتھن ہے کہ جو آپ اتنا زیادہ بھاگیں. لیکن کیا ہے سر اگلا پورا اس کو کیسے؟ لائف از ناٹ اے میراتھن نیدر اے اسپرنٹ. اوکے, اٹس اے سیریز آف اسپرنٹس ان اے میراتھن. اوہ, اٹس اے سیریز آف اسپرنٹ ان اے میراتھن. تو یہ سر اگر آپ کی زندگی کو دیکھا جائے تو یہ اسی طرح ہی ایگزیکٹلی ایسے ہی ہے, بلکہ ہر بندے کی جو زندگی ہے وہ ایکچولی اسی مرکب میں بنی ہوئی ہے. ٹھیک. لیکن اگر بندہ اس کا ادراک کر لے اور اس کو خود سے پلان کر لے تو وہ بہت سے بڑے کام کر سکتا ہے اور بہت آگے نکل سکتا ہے. اس کی مثال ایسے ہے کہ جب میں نے اسٹارٹ کیا تو میں نے ٹارگیٹ کیا کہ میں نے ایف ایس سی کرنی ہے. ٹھیک. میں نے پہلا سپرنٹ لگایا اور میں نے فیصلہ کیا کہ میں نے یو ای ٹی میں یا نسٹ میں یا فاسٹ میں داخل لینا ہے. وہ میں نے دوسرا سپرنٹ لگایا. ٹھیک. پھر تیسرا سپرنٹ لگایا کہ میں نے جو ہے وہ ایک کمپٹیشن جیتنا ہے فائنل ایئر پروجیکٹ کا. ایکسلنٹ. وہ میں پھر جیتا, انڈیا سے بھی جیت کر آیا. اوہ واو. پھر وہاں سے میرا نیکسٹ سپرنٹ شروع ہوا, میں نے جاب شروع کر دی, نادرا میں چلا گیا. پھر میں چائنا چلا گیا. پھر چائنا گیا تو وہاں سے میں نے لرن کیا. تو پھر میں نے فیصلہ کیا کہ اب میں نے پاکستان آ کے کنٹریبیوٹ کرنا ہے اور میں نے چائنا کی طرح کی ایک ایکو سسٹم گیمنگ کا, ایپس کا پاکستان میں شروع کرنا ہے. تو وہ ایک سپرنٹ شروع کیا. پھر اس کے بعد جو ہے وہ جولٹا الیکٹرک بائک اور بیٹری کا کام جو ہے وہ پاکستان میں شروع کیا. آپ نے نادرا کا ذکر کیا کہ نادرا میں بھی آپ نے کام کیا, اور اس کے بعد نوکری کرنا کتنا ضروری ہے سر؟ اس کے بعد بزنس کی مت آتی ہے یا پہلے ہی ہمیں بزنس کی طرف چلے جانا چاہیے؟ یہ ہمارے بچے بہت دفعہ پوچھتے ہیں. میرا بیٹا بھی یہ کہہ رہا تھا مجھے نوکری کرنے کی کیا ضرورت ہے, تو میں نے کہا بیٹا دوسروں کے پیسوں کے اوپر انسان سیکھ لے تو زیادہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ اپنے پیسوں میں. آپ کا کیا ٹیک ہے؟ یہ سب چیزیں ڈپینڈ کرتی ہیں کہ آپ کے پاس اگر اسکل سیٹ ہے تو آپ کے پاس وہ نالج بھی آنا چاہیے کہ کمپنی کو رن کرنے کے لیے کیا اسٹرکچر چاہیے. تو اس کے لیے اگر آپ ایکسپیرینس لے لیتے ہیں تو اس کا ڈیفینیٹلی ایڈوانٹیج ہوتا ہے. لیکن نیت یہ ہو کہ میں نے 5 سال بعد 4 سال بعد اپنا کام کرنا ہے, اس کی نیت سے میں آیا ہوں. تو پھر کیا کرتا ہے وہ, جب پھر وہ 360 ڈگری مختلف ڈپارٹمنٹس کا نالج بھی لیتا ہے, وہ سی او سے بھی ملتا ہے, ان سے بھی ڈسکس کرتا ہے. جیسے مجھے یاد ہے کہ میں جب ٹیکنالوجکس میں تھا تو میں کیوان کے پاس جاتا تھا جو سی او ہے ٹیکنالوجکس کے. میں ان سے پوچھتا تھا کہ آپ کیسے کمپنی رن کرتے ہیں. حالانکہ میں تو ایک اسٹارٹر ایز این سافٹ ویئر انجینئر ہائر ہوا تھا, لیکن ود ان 6 months آئی اسٹارٹیڈ ڈیولپڈ ریلیشن ود ہیم. بلکہ انہوں نے مجھ سے انٹرویو میں پوچھا کہ یار آپ ویئر ڈو یو سی یور سیلف ان نیکسٹ 3 years. میں نے کہا مجھے یہ تو نہیں پتا کہ میں اپنے 2 سال میں کہوں مجھے, لیکن یہ پتا ہے ان دا نیکسٹ 5 to 10 years آئی ول بی ایٹ یور پوزیشن. سو یو ہیو ٹو بی ویری کلیئر کہ آپ کا گول, آپ کے منزل کیا ہے. پھر میں جب نادرا میں تھا تو میں چیئرمین صاحب کے ساتھ بہت زیادہ گفتگو کرتا تھا. تو میں ان کے ساتھ ایجپٹ ٹریول پہ گیا تو لوگ جو نارملی ہوتے ہیں وہ جھجکتے ہیں ان سے بات کرتے ہوئے. جو ہمارا آلریڈی جو ڈیولپمنٹ ڈائریکٹریٹ کے لوگ تھے دے فیل کہ یار سر سے کیا بات کریں, ایک جھجک تھی. کیونکہ مجھے اپنا گول کلیئر تھا تو مجھے جھجک نہیں تھی. میں نے ان سے بڑی ٹاپکس پہ ڈسکس کیا. یہ اٹ واز بیک ان 2007-6 جب ہم ٹریول کر رہے تھے تو میں نے ان سے عمران خان کے اوپر ڈسکشن کی. پھر ان سے پوچھا کہ سر آپ کا دن کیسا گزرتا ہے, آپ کیسے شروع کرتے ہیں. انہوں نے کہا کہ میں صبح اٹھتا ہوں تو اس کے بعد میں جب آفس آتا ہوں اس سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں, اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ آج میرے سے اچھے فیصلے کروائیں. سو وہ پھر ان کے ڈیسیژنس, پھر ان کے آئیڈیاز کو اسٹڈی کرنا. انہوں نے آئی ڈی کارڈ کا سسٹم سوچا کہ یار 1 ونڈو آپریشن ہو, آئی ڈی کے کارڈ کے تھرو ہم اپنا سارے وہ کام کر لیں جو کہ ایمریٹس آئی ڈی کے تھرو ہوتے ہیں. سو ہی ہیز دیٹ ویژن, وہ ویژن ڈیولپ کیا. پھر میں نے فیصلہ کیا کہ میں چائنا جاؤں اور وہاں سے بزنس کروں. تو مجھے انہوں نے بلایا. انہوں نے کہا یار عثمان ناؤ از دا ٹائم کہ اب آپ اس کا بینیفٹ لے سکو جو آپ نے ایفرٹ کیا ہے.
آپ کو انکریمنٹ ملے گا. میں نے کہا سر میرے خواب بڑے, آئی ہیو بگ ویژن, آئی ہیو بگ ڈریمس. میں نا نادرا جیسے ادارے بنانا چاہتا ہوں. تو الحمد للہ فاسٹ فارورڈ 2025 وی ہیو لائک 10 انسٹیٹیوشنس. ایکسلنٹ. جولٹا بیٹری, جولٹا الیکٹرک, آپ کے گیم اسٹرام اسٹوڈیوز, اوزی ٹیکنالوجی, کنسولی ایڈس, ٹیلو ٹاک. سو وی ہیو نیومرس ڈفرنٹ کمپنیز جو کہ ماشاء اللہ اچھی ارننگ میں بھی ہیں اور ان کو سی اوز رن کر رہے ہیں اور وہ ایک باقاعدہ انسٹیٹیوشنس کی شکل اختیار کر چکی ہیں. اچھا سر, ایک سی او کا ایک اورا ہوتا ہے, آپ کیا کہتے ہیں کہ سی او بننے کے لیے کیا کیا چیزیں چاہیے ہوتی ہیں لوگوں کو, اور سی او کو بہت سیریس ہونا ہوتا ہے سر, یا زندگی ایک عام طرح سے بھی گزاری جا سکتی ہے ہیومر کے ساتھ؟ اگر میں اس کو بڑا اسپیسیفک بتاؤں تو سی او کو اسٹیپ بائی اسٹیپ چینج ہونا پڑتا ہے. کیونکہ اس کو ایکسپلین کریں گے سر تھوڑا سا؟ وہ کیسے کہ جب آپ نے اسٹارٹ کرنا ہے بوٹ اسٹریپ, جب آپ نے آئیڈیا کو انکیوبیٹ کیا تو انکیوبیشن میں سی او کا رول اور ہے. ٹھیک ہے. اس کا کام پھر یہ نہیں ہے کہ میں نے سال میں کہاں ہونا ہے, میں نے 6 مہینوں میں کہاں ہونا ہے. اس کا کام ہے میں صبح آیا ہوں, میں نے شام تک کیا کرنا ہے. ٹھیک. میں نے ایک دن کے اندر کیا ریزلٹ لانے ہیں کہ میں آج اپنا کچھ نہ کچھ ارننگ کا میکینزم بناؤں, یا میں تو وہ ایک دن کی ورکنگ کرتا ہے. ٹھیک ہے. اور وہ ٹیم کو ایسے مورال ہائی کرتا ہے کہ جس طرح ان کو گائیڈ کرنے کا طریقہ کار ہے کہ جیسے مجھے یاد ہے کہ میں اپنی ٹیم کو اپریشیٹ کرتا تھا بیسڈ آن صبح آیا بھائی تم نے یہ کام کرنا ہے. ان سے مجھ سے پوچھتے تھے سر یہ تو مجھے نہیں آتا. اب نارملی لوگ کیا کہتے ہیں کہ تمہیں کام نہیں آتا تم جاؤ فارغ. ہاں جی. اب اگر جو میں نے کام شروع کیا وہ پاکستان میں کوئی بندہ ہی نہیں تھا اس چیز کا, تو میں نے خود ٹرین کیا. تو میں اس سے کہتا تھا کہ تمہیں کیا آتا ہے, وہ مجھے کہتا تھا یام, کہ میں کہتا تھا چلو یہ والا کام کتنی دیر میں کر لو گے. اس کی مثال ایسے ہے کہ اگر آپ کسی سے کہیں یار بیریا جانا ہے, وہ کہ مجھے تو بیریا کا راستہ نہیں پتا, تو اس سے آپ پوچھتے ہیں تجھے کہاں تک کا پتا ہے, وہ کہتا ہے مجھے ٹھوکر تک کا پتا ہے. تو میں اسے کہتا تھا ٹھوکر پہنچ کے مجھے بتاؤ. ٹھیک. وہ ٹھوکر پہنچتا تھا, پھر میں کہتا تھا وہاں سے تم نے آگے جانا ہے, ای ایم ای کا لیفٹ ٹرن لینا ہے. تو آئی گائیڈ ہیم آل دا وے ٹو دا اینڈ کہ وہ شام کو وہ چیز کر کے سکسیسفل ہو اور میں اس کے لیے کلیپ کروں اور وہ فیل کرے کہ آئی ہیو ڈن سم تھنگ ٹوڈے. تو اس کی مثال آپ یہ لے سکتے ہیں جیسے ایک جم کے اندر کوچ ہو. ہاں جی. تو وہ جب ٹرین کرواتا ہے تو وہ چیخیں نکلوا دیتا ہے. ایگزیکٹلی. لیکن جب اس کے بعد شام کو یا وہ 2 گھنٹے کے بعد وہ مسل دیکھتا ہے تو وہ ہیپی ہو جاتا ہے. تو آپ کو ایز اے سی او اپنی ٹیم کو اس طرح ڈرائیو کرنا ہے کہ وہ ایک دفعہ کہیں کہ سر بس کر دیں تھک گئے, لیکن جب وہ شام کو جائے نا ان کو لگے کہ وی ہیو ڈن ویل. یہ تو ہو گیا اسٹارٹ میں بوٹ اسٹریپنگ ٹائم. بوٹ اسٹریپنگ کے بعد اب شروع میں سی او کو سویپر بھی ہونا ہے, اس کو ایڈمن کا بندہ بھی ہونا ہے, اس کو اکاؤنٹنٹ بھی, اس کو سب کچھ ہونا ہے. وہ خالی ایک چیز کو فوکس نہیں کر سکتا. اسٹیپ وائز جیسے یو اسٹارٹ ارننگ دین یو ہیو ٹو چینج یور موڈ. پھر آپ نے دیکھنا ہے کہ میری اسکل سیٹ کس ایریا میں ہے. میں نے اپنے آپ کو اب ایک ایریا کے اوپر فوکس کر لینا ہے اور باقی سارے ایریاز کو میں نے ڈیلیگیٹ کرنا ہے. اچھا سر, اب اس کے اوپر میں کوشچن یہ کروں کہ سر اب ڈیلیگیشن ایک سی او کو دینا, جو ہمارے پاکستان کے جو سی اوز ہیں نارملی وہ ہر چیز اپنے پاس رکھتے ہیں سر, وہ ڈیلیگیٹ کہنے کو کر رہے ہوتے ہیں لیکن وہ اصل میں ڈیلیگیشن نہیں ہوتی. سیٹ کی نوکری میں یہ کنسیپٹ نہیں ہے. تو لیکن اس کو کیسے سر آج کل کے زمانے میں جتنا آپ کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے یا سارے آپ کو ٹیکنالوجی ہے جو ایزی کر رہی ہے, تو اس میں ان کے لیے آسانی نہیں ہے سر, وہ کیوں نہیں سمجھتے یہ والی باتیں؟ دیکھیں بغیر ڈیلیگیشن کے تو آپ گرو ہی نہیں کر سکتے. ٹھیک. آپ دیکھ لیں کہ سیٹ جتنے بھی ہیں انہوں نے کتنا گرو کر لیا, اور گرو کر بھی لیا تو آگے باٹل نیک لگ جاتا ہے, بیکاز دے ڈونٹ بلڈ انسٹیٹیوشن, دے ڈونٹ ہیو دا پراپر انفراسٹرکچر اینڈ اسٹرکچرل پالیسیز کہ جس میں کافی لوگ سما سکیں, کام کر سکیں اور آگے گرو کر سکیں. تو بیسیکلی تو یہ سارا ماڈل ہوتا ہے جو کریٹ کرنا ہوتا ہے. تو سی اوز کے لیے بہت ضروری ہے کہ دیکھیں اگر وہ آئی ٹی کا کام کر رہے ہیں تو 2 میجر ایریاز ہوتے ہیں. ون از ٹو برنگ سیلز اینڈ مارکیٹنگ, دا ادر از ٹو پروڈکشن ڈیولپمنٹ اینڈ ادر ایریا. مین کام شروع میں اس 2 چیزوں سے شروع ہوتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ نے فوکس کرنا ہے آگے بزنس لانے میں تو ایک بزنس ڈلیوری کا آپ کے پاس ساتھ بندہ ہو. ٹھیک ہے. اگر آپ نے اس کو لانگ ٹرم چلانا ہے تو آپ اس کو کوئی نہ کوئی پروفٹ شیئرنگ کا پارٹ بنا لیں. ٹھیک ہے. تاکہ وہ آپ کے ساتھ لانگ ٹرم چلے. سیکنڈ اسٹیپ میں اب آپ نے دیکھنا ہے کہ یار میری کمپنی گرو کر رہی ہے تو میرے لیے فائنانس اکاؤنٹس ایک بہت میجر ایلیمنٹ ہے. یا تو آپ کے پاس خود ایکسپرٹیز ہیں تو آپ وہ والی ذمہ داری لیں, نہیں تو آپ ایک سی ایف او, ایک سی اے بندہ اپنے ساتھ اٹیچ کرے جو آپ کو پروجیکشنز دے, پلاننگ دے. ساتھ میں آپ پھر آہستہ آہستہ ایچ آر کو بلڈ کریں, بیکاز ایچ آر از دا کی انٹری ڈور فار اینی آرگنائزیشن. وہ آپ کا کلچر ڈیفائن کرتی ہے, وہ آپ کی اوور آل گروتھ ڈیفائن کرتی ہے. تو میں کہتا ہوں جو ہم نے ایچ آر سمجھ لیا ہے وہ ایچ آر نہیں ہے. میں اپنے آپ کو سب سے
बड़ा HR का बंदा समझता हूँ, बिकॉज आई हैव बिल्ड पीपल, Yes. आई डिडंट बिल्ड टीम्स, आई बिल्ड You build पीपल. people. सो मैंने क्या किया है, मैं HR वालों को कहता हूँ कि असल काम यह है कि बंदे को देख के उसके लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना Excellent. उसके पोटेंशियल के मुताबिक. बिल्कुल सही. दैट इज HR. ये HR नहीं है कि मैं रिक्रूटमेंट कर लेता हूं, मैं ऑपरेशन चला लेता हूं. दिस इज नॉट HR, दिस इज रूटीन वर्क, दिस इज ऑपरेशन. सीईओ को वेकेशंस करनी चाहिए सर, और कहाँ जाते हैं सीईओज वेकेशन के लिए सर? ये बड़े आपको साल में वो लोगों को काम दे के तो कहते हैं लोग भाई जी इसी तरह फैमिली वेकेशन कर रही है कि बंदे सारे काम करने चाहिए ने तो ऐसी बाहर चले मैं जाइए। आपको बताऊं, असल कामयाब CEO वही है जो सारा साल वेकेशन कर रहा हूं, और बंदे उसके बिकॉज ही हैज बिल्ट दैट सिस्टम. अगर वो हर वक्त सर पे मौजूद बैठ के रहे तो इसका मतलब है ही इज नॉट अ कैपेबल CEO. ओके ही ग्रेट। इज नॉट अ कंपैरेटिव CEO, क्योंकि CEO का काम ऑर्गेनाइजेशन को इस लेवल पे ड्राइव कर देना है कि वो ऑटो मोड के ऊपर ग्रोथ के पाथ पे चल रही हो, सिस्टम हो, ठीक। और वो खुद चला जाए वेकेशन पे और यशी और एंजॉय करे. सर आपकी सबसे फेवरेट डेस्टिनेशन वेकेशन की कौन सी है? आई लव टर्की, ठीक। और इस्तांबुल मुझे बहुत पसंद है. मैं सोचता भी हूँ कि वहाँ एक घर बना लूँ. ठीक है सर। लेकिन ये है और कि घर वही सर जो अभी कहा था दूसरी शादी वाला या वैसे ही इधर के आपके साथ साथ इसी नहीं, तरह मेरा कॉन्सेप्ट यही है कि जिस कि हर कॉन्टिनेंट में कोई ना कोई होना चाहिए सर। लेकिन आई लव यूरोप, ठीक। जिसमें स्पेन, बार्सिलोना excellent. इज अ Yes. वेरी ब्यूटीफुल सिटी. तो फ्रांस इज अ वेरी रोमांटिक सिटी. Yes, पेरिस जो है yes. वो, तो मतलब डिफरेंट ओपिनियंस, डिफरेंट चॉइसेस हैं. ठीक। अच्छा सर फूडी हैं आप? मैं इतना फूडी नहीं हूँ, लेकिन अब थोड़ा सा मेरा टेस्ट मुख्तलिफ फूड्स के बारे में डेवलप हुआ है. क्योंकि आप माशाल्लाह जितनी जगहों पे फिर के आए हैं, तो कौन सी कुजीन सर आपको ज्यादा अट्रैक्ट करती है? मुझे अरेबिक कुजीन ज्यादा अट्रैक्ट अरेबिक और गोश्त ही होता है सर, और लेकिन वो सर वो जिस तरीके से वो गोश्त बनाते हैं और जिस तरीके से वो खाया जाता है वो हजम जल्दी हो जाता है. Exactly. मुझे लगता है कि हमारे पाकिस्तानियों के यहाँ पे वो जो तेलों में हम Exactly. गोश्त बना रहे होते हैं वो चीज खराब मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा मसला है वो है यही कि हम जो है ना वो हर चीज़ को फ्राई कर लेते हैं जी। तेल, और उसकी वजह से यहाँ पर काफ़ी ओबेसिटी जो है और मेरा जब मैं दुबई में होता हूँ तो वहाँ मेरा वज़न कम हो जाता है, क्योंकि वहाँ के खाने ऐसे हैं जो बड़े आपको जो है ना बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाते हैं. फिर उसमें नॉर्मल रूटीन ही होती है, जैसे अभी आपने बिलावल का देखा होगा कि वो इतना स्मार्ट हुआ तो उसने कहा कि बस चावल और रोटी छोड़ दो. हाँ जी. और फ्राइड चीजें छोड़ दो तो खुद ही पतले हो जाओगे. पाकिस्तान में इशू ये है कि हमने हर चीज के साथ रोटी, नान, हाँ. चावल और ये चीजें खानी है और रुक भी नहीं सकते. और सर तो ये एक मसला है. हमारी जिंदगी का मसला ये है कि सर हमने हर चीज खाने के गिर्द बना रही है. किधर जा रहे हो खाना खान, किधर आ रहे हो खाना खा के आ रहे हैं. तो ये वाली चीजें सर ज्यादा चल रही है. फिल्म्स देखते हैं सर? बहुत ज्यादा. सर किस तरह की फिल्म्स आपको पसंद है, और कौन सा हीरो आप समझते हैं कि यार मैं अगर इसी जगह काम कर रहा होता तो ठीक हो मॉल पे आ जाना सी कोई? एक मैंने मूवी देखी, मैं इजिप्ट में था तो ब्लड डायमंड. सही. तो वो मुझे बड़ी क्लासिक और बड़ा मजा आया वो मूवी देख के, और बड़ा वो उसमें वही हमारे जो फेमस टाइटैनिक के जो सुपरस्टार है लियोनार्डो, वो उनका मतलब काम जो है वो, या मुझे लगा कि ही हैज दैट. वो समटाइम्स उसकी जो और भी बड़ी मूवीज हैं जी जिसमें मतलब उनका बड़ा जबरदस्त गाना कौन सा गुनगुनाते हैं कभी जिंदगी में, या अकेले बैठे हों तो कौन सा गाना गुनगुनाया जाता है? मनवारे. अच्छा ठीक. गुनगुना देते हैं ये नूरी का ठीक. और अगर आप बॉलीवुड की तरफ जाएं तो बॉलीवुड का कोई गाना जो आपके ज़हन में आए और जिसको देख के लगे कि यार मैं अगर ये गाना पिक्चराइज हो मेरे पे तो क्या होना चाहिए? बॉलीवुड का तो आजकल वो इश्क एक गाना है जी. इश्क है, ये इश्क है वो वाला? नहीं, अब मैं लफ्ज कहूँ, मैं इश्क कहूँ तो हो जाए. अच्छा ओहो अच्छा सही. वो एक आजकल काफी अच्छा लगता है. फेवरेट एक्ट्रेस कौन सी है सर? जूलिया रॉबर्ट्स थी उस टाइम पे. हंगर गेम्स में जो मेरे ख्याल जेनिफर है उनका नाम. अच्छा मुझे वो इतना ज्यादा हॉलीवुड का नहीं अंदाजा. जूलिया रॉबर्ट्स का मुझे जरूर बिल्कुल पता है. अच्छा सर ये आजकल के जो बच्चे आ रहे हैं और ये बच्चे गेम्स की तरफ ज्यादा आ रहे हैं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ गेम्स और ज्यादा हाईटेक होती जा रही हैं, तो इसमें आपको क्या लगता है कि आप कैसे अट्रैक्ट करेंगे लोगों को, और किस एज ग्रुप के लोग अट्रैक्ट हो रहे होते हैं गेम्स? मुझे तो लगता है कि 60-70 साल तक भी ये गेम्स इसी तरह ही चल रही है. अगर आप देखें तो ये जो मोबाइल फोन्स आए तो उन्होंने एक नई गेमिंग कम्युनिटी को जन्म दिया जी. ये वो गेमर्स हैं जो कि पोटेंशियल गेमर्स नहीं हैं, ये वो हैं जो कैजुअल गेमर्स हैं. ठीक.
کیجول گیمرز آپ بھی ہیں, میں بھی ہوں. موبائل کے اوپر جو ہے وہ ہم کے اپنے فری ٹائم کے اندر کسی بھی طرح کی گیم, آپ کا جو بچہ ہے وہ کوئی ریسنگ گیم کھیل رہا ہے, کوئی کار ڈرائیونگ سیکھ رہا ہے, کوئی جناب بچی جو ہے وہ ٹائم مینجمنٹ کی کوئی ایکٹیویٹی کر رہی ہے گیمز کی. تو موبائل فونز کے اوپر نا بے تحاشا ٹائپ کی گیمز ہیں, جو کہ رننگ گیمز بھی ہیں, جو میک اپ گیمز بھی ہیں, ڈریس اپ گیمز بھی ہیں. سو وہ سب طرح کی گیمز, کیونکہ 7 بلین اس وقت یوزر ہے, تو وہ مطلب ہر طرح کی آئیڈیا جو ہے وہ کلک کر جاتا ہے. سر یو آر اے کار انتھوسیاسٹ, مطلب گاڑی کو دیکھ کر وہ کہتے ہیں نا مچل جاتے ہیں. تو آپ کے لیے سر کون سی کار ایسی ہے جو ڈریم کار آپ سوچتے ہیں؟ آپ سچی بتاؤ, میں چائنا میں تھا تو میں واک کر رہا تھا, تو مجھے یاد ہے شینجن میں واک کر رہا تھا, تو گاڑیاں چائنیز نہ کارز بہت زیادہ تھیں. ٹھیک ہے. تو مجھے آیا کہ یار ہم کیوں نہیں کارز بناتے. ویری نائس. تو میں نے کہا کہ ایک وقت آئے گا انشاءاللہ ہم بھی میڈ ان پاکستان کارز بنائیں. ماشاء اللہ تو ماشاء اللہ. مجھے کسی نے پہلے بھی یہ سوال پوچھا کہ آپ کی فیوریٹ کار کون سی ہے, میں نے کہا وہ جو انشاءاللہ میں بناؤں گا. ایکسلنٹ ایکسلنٹ. سر بڑے خواب دیکھنے چاہیے, جو میں آپ کی اسی کے بات کے اوپر ہی آتا ہوں. میری اماں ایک بات کہتی ہوتی تھی کہ اگر آپ نے دعا بھی مانگنی ہے تو اللہ سے مانگ رہے ہوتے ہیں دعا, آپ سوچو دعا کس سے مانگ رہے ہو. تو چھوٹی دعائیں تو مانگنی ہی نہیں چاہیے, اور جی بڑی دعائیں مانگنی چاہیے. تو اگر آپ دیکھیں تو ہمیں تو یہ دین سے ہی سیکھنے کو مل جاتا ہے کہ جب بھی مانگو اللہ سے تو جنت الفردوس مانگو. جی بالکل ایسے. حالانکہ جو آخری بندہ جنت میں جائے گا اس کو دنیا کی جو ٹوٹل اگر 10 دنیا بنا دے تو اتنی آخری سلطنت ہوگی جنت میں. تو آپ سوچیں جو جنت الفردوس ہے وہ کیا ایلیمنٹ ہوگا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں مجھ سے مانگو تو جنت الفردوس مانگو. تو جب اللہ سے مانگنا ہے تو پھر آپ کیوں مانگتے ہیں کہ یار مجھے گاڑی مل جائے, مجھے وہ مل جائے. میں نے تو جب میں حج پہ گیا تو میں نے خانہ کعبہ میں کھڑے ہو کے تو لوگ کہتے تھے یہ مانگنا وہ مانگنا. پتہ نہیں جب میں نے مانگنا شروع کیا تو اللہ نے مجھ سے وہ الفاظ دروائے کہ اللہ یہاں پر تیرے انبیاء کرام اس سرزمین میں گزرے, جو انہوں نے تجھ سے مانگا میں آج تجھ سے وہ مانگتا ہوں. مجھے نہیں پتا وہ کیا مانگا. تو آپ اپنی حد اس لیول پہ لے جائیں کہ آپ کو بھی نہیں پتا کہ اللہ کیا دے سکتا ہے. تو ہمیں اپنی سوچ, یہ سوچ ہی ہے جس کا اختیار ہے ہمارے پاس, ہم اس کو بہت وسیع کریں اور بڑا کریں, کیونکہ اس کے اوپر تو قید نہیں ہے, اس کے اوپر تو قید نہیں. Behind every successful man there is a woman. جی. Do you believe in this? آپ کے سکسیس میں Behind every successful woman there is a man. اس پہ بلیو کرتے ہیں کہ آپ نے جتنے ویمن کو سکسیسفل کیا تو اس کے پیچھے آؤ. میرا خیال ہے کہ obviously والدہ کا کردار ہوتا ہے, وائف کا کردار ہوتا ہے, اور بہت زیادہ ہوتا ہے, کیونکہ جس طرح پارٹنرشپ بزنس میں 2 پارٹنر کی سنکرنائزیشن سے بزنس گرو کرتا ہے, اسی طریقے سے فیملی میں 2 پارٹنر یعنی کہ میاں بیوی کی سنکرنائزیشن. تبھی اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دنیا کی بہترین متاع جو ہے وہ نیک عورت ہے, نیک بیوی ہے. تو اگر آپ کو وہ والی سنکرنائزیشن نہیں ملی تو آپ ہر وقت جو ہے نا وہ ایکسٹریس میں, ڈپریشن میں, ایک اس میں رہیں گے. سو یہ تو لازم ملزوم ہے. مطلب والدہ, بہن, یہ رشتے ایسے ہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ میری سکسیس میرے والدین کی وجہ سے ہے, میری بیگمات کی وجہ سے ہے. ایکسلنٹ سر. اچھا سر, ایک ہم کنسیڈریشنز یہ کہتے ہیں کہ زندگی کا کون سا ایسا لمحہ تھا جس میں یو ور ویری لو, اور اس سے آپ کیسے نکلے؟ کیونکہ میں سر اپنے آڈینس کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ لوگ زندگی میں لو, ہمارا جو ہم جو ای سی جی دیکھتے ہیں نا سر, تو ای سی جی اسٹریٹ لائن نہیں ہے, اسٹریٹ لائن از ڈیتھ. تو کہیں اوپر اتار چڑھاؤ زندگی کے چلتے جاتے ہیں, یہ زندگی کو خوبصورت بناتے ہیں. تو آپ کی زندگی کا لوسٹ کیا تھا اور آپ اس سے کیسے نکلے سر؟ مجھے سب سے جو ایک کاروبار کے اندر آ جاتے ہیں, پریشرز آ جاتے ہیں, اور ٹرمپ کی ایک بڑی فیمس سینگ ہے کہ دا لیڈر ہیز دا ایبلٹی ٹو مینج اسٹریس. یس. جو پریشر کو ہینڈل کر سکے نا ایکچولی وہ لیڈر یا وہ کامیاب سی ہوتا ہے. سو جو مطلب بہت سی خصوصیات ہو سکتی ہیں کہ سی او میں یہ ہونا چاہیے, ڈیسیژن میکر ہونا چاہیے, جناب بریو ہونا چاہیے, لیکن ایبلٹی ٹو ہینڈل پریشر از دا موسٹ ڈیفیکلٹ تھنگ, اور وہ آپ کو لائف میں بہت دفعہ آتی ہے. مثال کے طور پر ہم نے جب گیمنگ شروع کی تو وی ور اہیڈ آف ایوری ون, وی بیکیم دا لارجسٹ. تو آپ جب سب سے آگے ہوتے ہیں نا تو پیچھے سارے لوگ آپ کے پیچھے لگے, ان کے لیے بڑا آسان ہے, لیکن جو آگے لگا ہے اس کے لیے بڑی مشکل ہے. اور اگر آپ اس میں اپنے آپ کو سسٹین نہ کر پائیں تو وہ کیوں آپ چاہتے ہیں کہ یار اب لوگ آپ سے آگے نہ نکلیں.
لیکن یہ ایک دنیا کا اصول ہے کہ لوگ آگے نکلتے ہیں, آپ کو اس میں دل بڑا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. سیم وے میں جب گیمنگ سے آگے جولٹا بائک بنائی تو میرا کچھ عرصے کے لیے گیمنگ سے دھیان چینج ہوا, تو فوکس جب چینج ہوا تو میں اس طرف فوکس کر گیا, تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ گیمنگ تھوڑا سفر ہوا. وہ ایک لو اینڈ تھا کہ یار یہ نہیں ہونا چاہیے تھا, میں تو بڑا زبردست سسٹم بنا کے نکلا. پھر دوسرا یہ ہوا کہ جو جولٹا کا پورا میں نے سسٹم شروع کیا اس میں مجھے کچھ سیٹ مائنڈ سیٹ کے لوگ ساتھ اٹیچ ہو گئے. اب وہ جو میرا ایک ویژن تھا کہ پاکستان میں ہم نے ای وی کو بہت بڑے لیول پہ لے جانا ہے, وہ چیز کو ڈنٹ پڑا بیکاز کہ آپ نے چھوٹے ذہنوں کے لوگ اپنے ساتھ اٹیچ کر لی. سو میں یہ سمجھتا ہوں کہ دا لوسٹ پوائنٹ واز کہ آپ کو اچھے لوگ نہ ساتھ ملیں, تو وہاں پر آپ کو ان سے کس طریقے سے ایمیکیبلی نکلنا ہے. تو اچھی چیز یہ ہوئی کہ ہمیشہ والد صاحب سے یہی سیکھا کہ یار جھگڑا نہیں کرنا, اور صلح صفائی سے کچھ لینا دینا پڑتا ہے نا, کیونکہ جب آپ کا مشن بڑا ہو, عزم بڑا ہو, تو آپ کو دیتے ہوئے بھی خوشی ہونی چاہیے کہ یار چلو میں یہ دے کے جان چھڑاتا ہوں اور آگے بڑھتا ہوں. کیونکہ اگر آپ دیکھیں تو کبھی آپ کا کوئی حادثہ ہو جائے تو اکثر ہم دعا یہ لیتے ہیں لیکن اس کو کبھی سمجھتے نہیں کہ اللہ نے کسی بڑی مصیبت سے بچایا جو آپ کو چھوٹا نقصان ہو گیا. بالکل صحیح. تو ہم اگر یہ سمجھ لینا کہ اگر ہم اپنا چھوٹا نقصان کر کے خود سے ہی کسی بڑے نقصان سے بچ رہے ہیں تو ہم بڑی خوشی سے اس جھگڑے سے نکل سکتے ہیں. لیکن ہم کیا ہے, ہم ایگو کی جنگ میں لگ جاتے ہیں, ہم آپس میں چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اندر جو ہے لڑائی جھگڑا کرتے ہیں. حالانکہ بہت آسانی سے ہمیں پہل کر دینی چاہیے کہ یار یہ لو میں اپنے حصے کا چیز چھوڑتا ہوں کیونکہ مجھے پتا ہے کہ اللہ نے مجھے دے دینا ہے. ٹھیک, یہ اس طریقے سے میں نے اس کو ہینڈل کیا. سر لاسٹ کوشچن ہے, دوست زندگی میں کتنے امپورٹنٹ ہیں؟ یار جگر دوستوں کے بغیر تو زندگی ہے ہی نہیں. ٹھیک, تو کتنے ہیں سر فرینڈ؟ میرے تو ماشاءاللہ کافی زیادہ دوست اس طرح بھی ہے کہ میں نے جب کاروبار شروع کیا تو میں نے کہا کہ بندے کے پاس ہے 24 آورس جی, اور آپ کے پاس 5 کام ہے کرنے کو, ورک, ہیلتھ, سلیپ, فرینڈس, فیملی. ٹھیک, لیکن آپ ان میں سے صرف 3 کو ٹائم دے سکتے ہیں. ٹھیک, آپ باقی کو نہیں دے سکتے, آپ کو یہ 3 ہی پک کرنے ہیں, 5 نہیں کر سکتے. ٹھیک, تو پھر میں نے کیا کیا, میں نے ورک کو فوکس کیا اور فرینڈس کو ورک میں شامل کر لیا. تو میرا جو ہے نا میں وہ ایسے لگتا ہے کہ میں کام پہ نہیں جاتا. میں مجھے سارے لوگ کہتے ہیں یار آپ تمہارا کاروبار ایسا لگتا ہے تم کام کرتے نہیں ہو, تم ہر وقت ہی ایک انجوائے موڈ میں ہوتے ہو, ایک ایکسائٹنگ موڈ میں ہوتے ہو, ایک ہائی انرجی موڈ میں ہوتے ہو. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے دوستوں کو اپنی ساری وہ جو کلچر ہے نا وہ اس طرح کا بلڈ کر لیا کہ ہمیں کام ہی نہیں فیل ہوتا. ایکسلنٹ سر, تھینک یو ویری مچ سر. عثمان صاحب آپ کا بہت شکریہ, اور واقعی بہت مزہ آیا جسٹ ایکسپلورنگ یور پرسنالٹی, اور اللہ تعالیٰ اسی طرح ہی سر آپ کو کامیاب رکھے. اور جو آپ نے ابھی بات کی نا سر وہ میرے دل کو لگ گئی کہ سب سے خوبصورت گاڑی کون سی ہے, اور آپ نے کہا کہ وہ میں یہاں پہ بناؤں گا اور وہ میڈ ان پاکستان ہوگی. سر تھینک یو ویری مچ سر. بلکہ میں یہاں پہ کہوں گا کہ آپ کے ساتھ مجھے بڑا مزہ اس لیے آیا کہ خود ہی سے کچھ ایسے ٹاپکس نکلے جو مطلب جو جسے کہتے ہیں نا کہ یہ ہنر ہوتا ہے میزبان کا کہ وہ کس طریقے سے جو ہے وہ انفارمیشن کو ایکسٹریکٹ کر سکتا ہے اور ایک چیز کو خوشنما بنا دیتا ہے. تو آپ کو کنگریٹس ٹو یو جی. آپ کی محبت سر, تھینک یو ویری مچ, اور اللہ تعالیٰ یہ اسمائل سر آپ کے چہرے پہ ہمیشہ قائم رکھے. لیڈیز اینڈ جینٹلمین, میرے آج کے مہمان جو تھے وہ عثمان شیخ صاحب تھے, اور عثمان شیخ صاحب کی ایک بہت اسمائلنگ, وائبرنٹ, فلیمبوائنٹ پرسنالٹی ہے, اور اس پرسنالٹی کے اندر جو سب سے امپورٹنٹ چیز جو مجھے سمجھ آئی, جو میں نے دیکھی, اور وہ آپ لوگوں کے لیے بھی ایک مشل راہ ثابت ہو سکتی ہے, اور وہ یہ ہے یو نیڈ ٹو ڈریم بگ ان یور لائف. اور سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے اٹس آل اباؤٹ مائنڈ سیٹ. وین یو ٹاک اباؤٹ مائنڈ سیٹ اٹ مینس کہ وہی میں نے عثمان بھائی سے بھی یہی بات کی, مجھے اتنا اچھا لگا یہ میڈ ان پاکستان کا برانڈ جو ہم بناتے ہیں. ہم دنیا کے سارے برانڈز کی بات کرتے ہیں, لیکن جو سب سے امپورٹنٹ برانڈ ہے وہ میڈ ان پاکستان ہے, جو ہم بہت پراؤڈلی یہ بات کریں کہ یہ پاکستان سے بنا ہوا ہے اور یہ دنیا میں اپنا نام کر رہا ہے. دس از واٹ از امپورٹنٹ, اینڈ دس از لیڈیز اینڈ جینٹلمین ہاؤ برانڈز آر میڈ. سو میک شیور کہ ہم پاکستان کے جتنے بھی انٹرپرینورز ہیں ان کے جتنے پروڈکٹس ہیں یا سروسز ہیں وہ ایسی ہوں کہ وہ دنیا میں اپنا نام کریں اور ساری دنیا یہ کہے کہ ایسا ہے پاکستان. تو رائز اینڈ لیڈ 360 سے حسیب خان کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.